ایک دم ایک پینک سی ہو گئی. سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے. وہ شکر ہے میری بات سن لی. اس کے بعد حالانکہ میرے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر مودی نے کر دیا لاک ڈاؤن. اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں. اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا. وہ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے. صوبے پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مودی نے وہ لاک ڈاؤن کیا جس کی لوگ پاکستان میں توقع کر رہے تھے. لاک ڈاؤن سے بھارت میں 34% شہری متاثر ہوئے. پاکستان میں صورتحال دیکھ کر ریلیف فنڈ شروع کیا. احساس کیش پروگرام نے لوگوں کو ریلیف دیا. آئندہ ماہ مشکل مہینہ ہے. ٹائیگر فورس کو جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں. کپتان اور ایئر ٹریفک کنٹرولر ذمہ دار. وزیر ہوابازی غلام سرور نے تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی. کپتان نے لینڈنگ سے 10 ناٹیکل میل پر ہدایت نظر انداز کی. لینڈنگ گیئر کھولنا بھی بھول گیا. جہاز کے دونوں انجن رن وے پر ٹکرائے. پائلٹ نے دوبارہ لینڈنگ کے وقت بتایا انجن کام کرنا چھوڑ گئے. وزراء کے متضاد بیانات پر وزیر اعظم برہم بیان بازی سے روک دیا. عمران خان نے کہا متضاد بیانات سے عوام میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. وزراء اپنے حلقوں میں عوام سے رابطہ بڑھائیں. وزیر اعظم نے ایک صورتحال پر اجلاس بھی طلب کیا. کراچی میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پولیس حرکت میں آ گئی. شام 7 بجے کے بعد لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا. لاہور کے مزید 8 علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور اندرون شہر کو مکمل بند کیا جائے گا. مجوزہ علاقوں میں 96,229 گھروں کو لاک ڈاؤن کرنے پر اتفاق کیا گیا. علاقوں کو سیل کرنے کا وقت کا تعین کابینہ کمیٹی کرے گی. منافع خوروں نے مریضوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل بنا دیا. ملک بھر میں آکسیجن سلنڈر نایاب. 7 سے 8 ہزار میں ملنے والا سلنڈر 25,000 روپے کا ہو گیا. ریفلنگ کے نرخ بھی کئی گنا بڑھ گئے. لاہور، پشاور، فیصل آباد میں بھی آکسیجن سلنڈرز کا بحران. حکومت کو عددی اکثریت برقرار رکھنے کا چیلنج درپیش. تحریک انصاف پہلے بی این پی کو منا نہ پائے، پھر جے ڈبلیو پی نے بھی خطرے کی گھنٹی بجائی. 1 ہفتے میں مطالبات پورے نہ ہوئے تو راہیں جدا کر لیں گے. جمہوری وطن پارٹی کا وفاقی حکومت کو الٹیمیٹم. شاہ زین بگٹی کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات. سیاسی صورتحال اور فلاح عامہ کے پروگرام پر تبادلہ خیال. پرویز الہی کی ریلیف بجٹ پیش کرنے پر عثمان بزدار کو مبارکباد. وزیر اعلیٰ سے صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات. حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا. پلازما زندگی ہے. 71,000 سے زائد خوش نصیب پلازما عطیہ کر سکتے ہیں. میئر کراچی، حیدرآباد اور اسلام آباد کے ڈاکٹرز کی بھی پلازما عطیہ کرنے کی اپیل. اداکار احسن خان، ماڈل ہنا ملک، گلوکار مسکان، کرکٹر احسان عادل اور عالیہ ریاض بھی 92 نیوز کی مہم کا حصہ بن گئے. اگر آپ کو پلازما عطیہ کرنے میں مسئلہ ہے تو 03341920-268 پر واٹس ایپ کریں. 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کی پہلے مرحلے کی ٹیسٹنگ مکمل. کھلاڑیوں اور آفیشلز کے راولپنڈی، لاہور، پشاور اور کراچی میں ٹیسٹ ہوئے. دوسرے مرحلے کے ٹیسٹ 25 جون کو ہوں گے. قومی ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی. پاکستان کی جو پاکستان کی قوم کا جو جذبہ ہے پیسہ دینے کا، شاید کوئی بھی نہیں اس کو پوری طرح سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ میرے لیے بھی جب میں شروع ہوا پیسے اکٹھے کرنے
تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ایک عجیب میری زندگی میں ایک تجربہ تھا کہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہوا کچھ اور. سوچ یہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اس اسکول میں گیا جدھر سب سے امیر پاکستانی پڑھتے تھے. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ادھر سے پیسہ میں اکٹھا کر لوں گا کیونکہ سارے امیر لوگ تھے. لیکن آخر میں پیسہ مجھے عام لوگوں نے دیا. وہ لوگ جو بھی آپ نے بات کی خورشید نے کہ جو چھوٹی ڈونیشن یہ جو ہمارا 4.5 ارب روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ہے، اس میں 50% چھوٹی ڈونیشنز ہیں تو عام لوگوں نے ڈونیٹ کیا. تو یہ ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے جو ہم ریئلائز نہیں کرتے. ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑا جذبہ ہے خیرات دینے کا، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ میں مانتے ہیں اور آخرت میں مانتے ہیں. کیونکہ مجھے شروع میں نہیں سمجھ تھی کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے، تو عام آدمی پیسے دے رہا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور کم ہے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے، اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں. تو جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ، اور میں 30 سال میں کسی نے اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا نہیں کیا جو میں نے کیا، تو جو ہمیشہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں جن میں اللہ میں ایمان اور آخرت میں ایمان ہے. اور یہ میرے لیے آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کیا. جب پاکستانی قوم کا کبھی بھی کوئی چیلنج آیا، ایک تو میں نے جب لوگوں کے پاس کیا کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہی ہمارے ملک میں، کینسر کا مریض اتنا مہنگا علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی، تو اس کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل چاہیے کہ پیسے والے لوگ بھی باہر نہ جائیں، اور جو یہاں ہیں ان کو بھی بیچارے غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا مفت علاج ہو. بڑا چیلنج تھا. یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہو جو شوکت خانہ میں. لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل جدھر سب سے مہنگا علاج ہے، وہاں 75% مریضوں کا مفت ہر سال علاج ہوتا ہے. اور وہ علاج ہوتا ہے جو کہ ڈیولپڈ ملکوں کے کینسر ہاسپٹلز وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج کرے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا پاکستانیوں نے، اور یہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اور جو ہاسپٹل 70 کروڑ روپے میں بنا تھا، آج اس کا خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سالانہ، وہ 12 ارب روپیہ ہے. تو 70 کروڑ کے ہاسپٹل میں 12 ارب روپے کا مفت ٹریٹمنٹ ملتی ہے. تو یہ ایک ٹریبیوٹ ہے اپنی قوم کی کہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں، وہ چوری نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ قوم جتنی کھلے دل کی ہے اور جس طرح یہ خیرات دیتی ہے، میرے نہیں خیال میں دنیا میں اور ایسی کوئی قوم ہے. اور ہم ویسے بھی پاکستانیوں کو دنیا کے ٹاپ ان ملکوں میں سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. تو اب میں اپنا دوسرا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب زلزلہ آیا 2005 میں اور فلڈ آیا 2010 میں. فلڈ آیا تو میں نے وہ سارا جو علاقے دیکھے نیچے تک دریائے سندھ کے ساتھ، وہاں بھی لوگوں کی کمی نہیں تھی. لیکن پرابلم میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک جگہ ساری دنیا پہنچ جاتی تھی جب پتہ چلتا تھا، مثلا بالا کوٹ پتہ چلا جی بالا کوٹ بالکل ڈسٹروائے ہو گیا. تو مجھے یاد ہے میں دوسرے دن جب بالا کوٹ کیا تو 3 میل کا ٹریفک جیم تھا. بالا کوٹ 3 میل تک لوگ گاڑیوں میں سامان لے کے جا رہے تھے دینے کے لیے. اور پھر جب میں نے زیادہ اسی زلزلے کے علاقوں میں پھرا تو پتہ چلا یہ کہ جدھر تو لوگوں کو سنتے تھے سنی سنائی باتوں پہ، وہاں تو لوگ پہنچ جاتے تھے. لیکن جدھر نئی لوگوں کو پتہ چلتا تھا وہاں بیچارے لوگ بھوکے، کوئی گاڑیاں لوٹ رہے ہیں، وہ بیچارے بھوک سے برے حال تھے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی فلڈز کے اندر کہ ایک طرف فلڈز میں سارے اتنا سامان لوگوں کو دے دیا کہ وہ بیچنا شروع ہو گئے، اور دوسری طرف بیچارے لوگ بھوکے تھے. تو تب میں نے فیصلہ کیا اور میں نے ڈاکٹر ثانیہ کو کہا کہ یہ جو اب کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ لاک ڈاؤن نے جو سچویشن کریٹ کی ہے،
یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. ایسا دنیا نے کبھی اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی. ہمیں تو چھوڑیں, ہم تو پہلے ہمارے مشکل حالات سے نکل رہے تھے, لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں, امریکہ جیسے ملک میں میل لمبے کیوز بنے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں لوگ کھڑے ہیں کھانا لینے کے لیے, خیرات لینے کے لیے. امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے,